اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، آپ کی ایک تصنیف ہے فکر اقبال۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے اس میں جو 17 چیپٹر ہے، جو 17واں باب، اس میں ابلیس کو ڈیفائن کیا ہے کہ ابلیس کیا ہے، ابلیس کی خاصیت کیا ہے، ابلیس کس چیز کا نام ہے۔ اور چاہتا ہوں کہ یہ چیز کلیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو دوست ہوتے ہیں، جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو ان تک یہ چیزیں لازمی پہنچتی ہیں، اور بعض اوقات کانسیپٹ کلیئر ہونے کی بجائے کانسیپٹ بگڑ جاتا ہے، تو چاہتے ہیں کہ اس چیز کو کلیئر کر لیں۔ اب ابلیس کے بارے میں ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کیا فرماتے ہیں؟ ابلیس کی اگر کوئی ایک شخصیت ہو تو وہ ایک وقت میں ایک جگہ عمل کرتی ہوئی نظر آئے، یعنی وہ شخصیت، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کا شیطان لگا ہوا ہے۔ یعنی ابلیس اگر ایک ہے تو ایک جگہ میں ہونا، یہ ہر شخص کے ساتھ ابلیس کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے سوال اٹھایا۔ اس پر ایک صحابی نے ذرا جرأت سے پوچھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، مگر میں نے اسے مومن بنا رکھا ہے۔ حضور کا شیطان تو مومن ہو گیا، لیکن کفار کے ساتھ لگا ہوا شیطان کافر ہی رہا۔ اور پھر شیطان ایک تو نہ ہوا، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کے رگ و پے، رگ ریشے میں اور اس کی روح کی گہرائیوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ اس بیان میں شیطان کوئی شخصیت معلوم نہیں ہوتا، بلکہ زندگی میں ایک تخریب انگیز میلان کا نام ہے۔ اب یہ تو ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بتا رہے ہیں، اس چیز کا کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ ابلیس جو ہے وہ قوم جنات سے ہے۔ ابلیس کی جو اولاد ہوتی ہے، جنات اور شیاطین کی جو اولاد ہوتی ہے، وہ ایک سال میں 7 سے 12 بچے ہوتے ہیں، اور انسان کے 9 مہینے میں 10 مہینے میں ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ان کے ایک سال میں 7 سے 12، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ جو وہ تو ہے ابلیس، وہ تو شیطان ہے، اس کی اولاد کیا ہے؟ اس کی اولاد بھی ہمارے اندر ہے، جس کو نفس کہا گیا ہے۔ وہ نفس ہر انسان کے اندر ہے۔ اب نفس جو ہر انسان کے اندر ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ اب نفس امارہ کو حیوان کہا گیا ہے۔ وہ حیوان جب ہم سوتے ہیں تو رات کو انسان کی شکل دھار کے باہر نکل جاتا ہے، بری محفلوں میں گھومتا ہے۔ اس کا تعلق ابلیس اور ابلیس کی محفلوں سے ہے۔ ابلیس اس کا باپ بھی ہے اور ابلیس اس کا مرشد بھی ہے۔ جب یہ جسم سے نکلتا ہے، جنات کی محفلوں میں جاتا ہے اور خواب میں انسان ڈر جاتا ہے، لیکن وہ جن بھی انسان کی ذات کا حصہ ہے، فرشتہ بھی انسان کی ذات کا حصہ ہے، رب کی ذات بھی انسان کی ذات کا حصہ ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے، اور اس چیز کو پڑھنے کا نام خودی ہے۔ یہ خودی کا ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے۔ اب ابلیس علیحدہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ جو بندے کا ابلیس ہے، جو اس کے اندر ہے، اس کو نفس کہا گیا ہے۔ اب جو رگ ریشے میں جو گردش کر رہا ہے، اس نفس کے جراثیم ہیں، اور اس کی طاقت جو جیسے حیوان ہے، حیوان کے بھی جراثیم ہیں۔ اگر انسان کو کوئی بیماری لگ جائے، اس کے بھی جراثیم ہوتے ہیں، جو کہ ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح نفس کے بھی جراثیم ہیں،
وہ نفس کے جراثیم پورے جسم میں خون میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، وہ جراثیم ہی انسان کو وہ گناہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یعنی کہ ابلیس ایک علیحدہ ہے شخصیت اور نفس ایک علیحدہ شخصیت ہے، لیکن نفس جو ہمارے جسم سے خواب کے ذریعے جب ہم سوتے ہیں خواب کے ذریعے نکل کے جاتا ہے وہ ایک علیحدہ شخصیت ہے، لیکن ہے وہ بھی شیطان، اور ماتحت کس کے ہے؟ ابلیس کے۔ لیکن اگر انسان اس ابلیس کو جو اس کے اندر ہے اس کو طہارت دے دے، پاکیزگی دے دے، نور دے دے، ذکر میں لگا دے، تو آہستہ آہستہ اس کی طہارت ہونا شروع ہو جاتی ہے، نفس امارہ سے لوامہ، لوامہ سے ملہمہ، ملہمہ سے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب مطمئنہ بنتا ہے تو اس کا تعلق ابلیس سے کٹ جاتا ہے، اور ابلیس کی اور شیطانی محفلوں سے کٹ جاتا ہے۔ جب وہ نفس کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کا تعلق براہ راست حضور پاک کی ذات سے ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان سوتا ہے تو وہ جسم سے نفس نکلتا ہے، حضور پاک کی محفل میں جاتا ہے۔ پہلے ابلیس کی محفلوں میں جاتا تھا، وہاں کے جراثیم بھی ساتھ لے کے آتا تھا، اور اس کے لیے باب اللہ شاہ رحمت نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کی تاسا منڈو پلیت نہ سی۔ لیکن نفس مطمئنہ ہو کے حضور پاک کی محفل میں جاتا ہے، وہاں نور انوار تجلیات ہوتی ہیں، وہاں نظر کرم ہوتی ہے، وہاں نور علی نور ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ جسم میں داخل بھی ہوتا ہے تو پورے جسم کو بھی نور علی نور کر دیتا ہے۔ پھر وہ رگ ریشے میں جو شیطان پہلے نفس کے جراثیم ہوتے تھے، جس کے لیے فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو وہ نور کی شدت ذکر فکر کے ذریعے سے وہ شیطان بھی جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس ابلیس کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر چاہتے ہیں وہ ابلیس سدھر جائے، اور وہ ابلیس جو نفس کی صورت میں ہمارے اندر ہے وہ سدھر جائے اور اس کا تعلق ابلیس کی بجائے براہ راست حضور پاک کی ذات سے ہو جائے، تو آپ کو اپنی پوری باڈی میں نور فراہم کرنا ہوگا۔ نور ہی اس کا علاج ہے، ذکر ہی اس کا علاج ہے۔ وہ کس طرح؟ ہر وقت ہر لمحہ دو کام کرنا ہے۔ ایک تصور کرنا ہے، دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ کرنا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کرنا ہے اللہ 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 اللہ۔ نہ ہو تو نفس پکڑ لیں، نفس کا تعلق بھی دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے۔ وہ جو خون کے اندر بلڈ کے اندر اگر جراثیم نفس کے ہیں تو اسی بلڈ کے اندر اللہ کا جب ذکر جائے گا تو وہ جراثیم باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر لمحہ ہر گھڑی جب ذکر ہوگا اور اس ذکر کی بدولت نور پیدا ہوگا اور نور سے اس کی طہارت ہوگی، اور اندر کا جو ابلیس ہے جو نفس کی صورت میں ہے جب مطمئنہ ہوا تو اس کا تعلق براہ راست حضور پاک کی ذات سے جڑ جائے گا۔ آئیے من کے ابلیس کو پاک کریں، من کے ابلیس کو سدھاریں، اسی کو ذکر کے ذریعے سے نور کے ذریعے سے ہی سدھار سکتے ہیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ